الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی، جو میرا آپ سب کا اور کل کائنات کا پروردگار ہے۔ بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، فخر موجودات، سید الکونین حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ دل کی گہرائیوں سے آپ حضرات کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنے شارٹ نوٹس میں آپ لوگ ہماری دعوت پر یہاں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا جمع ہونا اپنے دربار میں منظور و مقبول فرمائے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مدرسہ ختم نبوت تھینمون کے استاد مولانا محمد عقیل صاحب سے کہ وہ آئیں اور روایت ورش میں تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ مولانا عقیل صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظیم. اصل میں مفتی محمد ارشد صاحب ابھی تک پہنچے نہیں، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، ان کا بیان تھا تو لہٰذا وقت پورا کرنے کے لیے ابھی میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد یوسف سے کہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. حافظ محمد یوسف. تمام حضرات محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. نبی کا لب پر
جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر، جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، تھے کسر کسرا بھی ان سے لرزاں، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، تھے کسر کسرا بھی ان سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز علماء کرام، حفاظ کرام،
اور سوشل میڈیا کی وساطت سے دیکھنے والے پوری دنیا میں معزز ناظرین، یہ دنیا دار فانی ہے، اصل اور حقیقی زندگی آخرت کی ہے۔ جو بندہ بھی دنیا میں آتا ہے تو اس کا قیام یہاں پر عارضی ہوتا ہے، اسے ایک نہ ایک دن یہاں سے کوچ کرنا ہوتا ہے۔ دنیا میں آئے جانے والے انسانوں کا ہر روز تانتا بندہ رہتا ہے، کہیں خوشیوں کے شادیانے بجتے ہیں اور کہیں تو کوئی غم کے آنسو دے کر چلا جاتا ہے۔ اس درمیان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا چلے جانا پوری دنیا کو سوگوار کر دیتا ہے۔ ان کے جانے سے، ان کی رحلت سے ایک عظیم خلا پیدا ہو جاتی ہے، اور بالخصوص ان کے جانے سے ملت اسلامیہ ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ رمضان کا جو مہینہ گزرا اور رمضان کے بعد شوال، دنیا کے عظیم اور بے لوث خدمت کرنے والے علماء جن سے ہم محروم ہو گئے، تو ان میں 200 کے قریب کئی ایسے علماء ہیں جو یہ رمضان اور رمضان کے بعد کا شوال جو مہینہ گزرا، جو اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ان میں شیخ الاسلام حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ بن نوریہ کراچی کے محتمم حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، رہنما مرکز جمعیت علماء برطانیہ کے قاری تصور الحق مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری محمد انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عزیز احمد بہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا عبید الرحمن ضیاء صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح ہمارے جنوبی افریقہ کے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد شیخ الحدیث مولانا محمد ہارون عباس عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا یوسف تتلہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طرح اور بھی کئی علماء ہیں، وقت کی چونکہ قلت ہے میں ان کے نام نہیں لے سکتا۔ عزیزان محترم، قرب قیامت کی نشانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علماء نیک لوگ یکے بعد دیگرے رخصت ہوتے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد جو اور کھجور کا جو کچرا، جو بھوسا رہ جاتا ہے، اس طرح لوگ باقی دنیا میں رہ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ نیک لوگوں کی موت یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور اس سے معلوم ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں علماء کی اقتداء کرنی چاہیے، اور ان کی مخالفت سے ہمیں ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ یہ محدثین اس کی شرح میں لکھ رہے ہیں، علماء کی مخالفت سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کو جن کی پرواہ نہیں ہے ہم کہیں ان میں سے نہ بن جائیں۔ یہ محدثین نے شرح میں لکھا ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ملتا ہے کہ البرکۃ مع اکابرکم، کہ بڑوں کے ساتھ اللہ نے برکت رکھی ہے۔
یعنی بڑوں کا وجود ہی صرف خیر و برکت کا سبب ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا دنیا میں رہنا ہی بہت بڑے مسائل کا حل ہوتا ہے۔ ان کا صرف وجود کا ہونا بہت بڑے مسائل کا حل ہوتا ہے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ امت کی مشکلات کو آسان فرماتے ہیں۔ ان کا دنیا سے چلے جانا عالم اسلام کے لیے بڑے خسارے کا باعث ہوتا ہے۔ اور یہ جو جانے والی مبارک ہستیاں تھیں، انہوں نے اپنی زندگی کو دین کی سربلندی اور تعلیمات دین کی اشاعت کے لیے قربان کر دیا تھا۔ صبح اور شام بلکہ پورا لمحہ لمحہ ان کا تبلیغ دین میں گزرا۔ کس طرح اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے اور طالبان علم نبوت کو زیور علم سے آراستہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی پوری زندگیاں کھپا دیں۔ یقیناً یہ اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے اور اللہ کے ہاں بڑے اجر کے مستحق ہوں گے۔ معزز سامعین کرام، اکابرین کا چلا جانا ہمارے لیے دو پیغام چھوڑ کے جاتا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ جس راستے کو انہوں نے اختیار کیا، جس ایثار اور قربانیوں سے، جن راہوں سے وہ گزرے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عزت اور مقبولیت عطا کی، وہ کسی ایک فرد کے لیے مختص نہیں ہیں، بلکہ جو بھی ان کے نقش قدم پر چلتا ہے اور دین حق کے لیے وقتی طور پر اور عارضی طور پر مشقتوں کو برداشت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی ان کو بھی بلند و بالا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی پھر میدان فراہم کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر میرے والد محترم آپ حضرات کے سامنے جمعے میں بات کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے ہم نے اپنے اکابرین کو پڑھا ہی نہیں۔ ہم کبھی اپنے اکابرین کی زندگیوں کو پڑھیں کہ سیدھی سادی زندگی بسر کر کے نمود و نمائش سے کوسوں دور تواضع اور انکساری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ دین کی وہ خدمت کرتے رہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اور اکابرین کا دنیا سے چلے جانا، ان کی رحلت، دوسرا پیغام جو سب سے بڑا پیغام ہمیں یہ دیتی ہے کہ جو موجودہ اور باحیات اکابرین ہیں، ہم ان کی قدردانی کریں، ان کی زندگی کو ہم غنیمت سمجھیں اور ان سے ہر ممکن ہم استفادہ کریں۔ جب لوگ چلے جاتے ہیں تب ان کی قدر و منزلت کا احساس ہوتا ہے، مگر اس وقت سوائے افسوس اور ملال کے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے اس وقت اکابرین بے لوث دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے ہم ان علماء کرام سے محبت کریں، ان کی فکروں کو ہم عام کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ جو رحلت فرمانے والے علماء ہیں، یہ ان کی زندگیوں سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو حیات علماء ہیں اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں چیف امام ہانگ کانگ جناب حضرت مفتی محمد ارشد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور یہ رحلت فرمانے والے علماء کی زندگیوں پر روشنی بھی ڈالیں اور ان کا تجویز تعزیت بھی پیش کریں۔ حضرت مفتی محمد ارشد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وهو سریع الحساب، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الصادق الوعد الامین۔ سب سے پہلے تو میں ہم سب کے بڑے اور طائفہ علماء کے سرخیل حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی صاحب مدد ذلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام کا اہتمام کیا۔ جس قدر بزرگان دین جن کا
عزیزم مولانا علی طیب نے نام لیا، یہ ہم سب کے آنکھوں کا نور تھے اور ہم سب کے سروں کے تاج تھے۔ ان کے لیے ان کی شایع نشان پروگرام تقاضا کرتا ہے، لیکن حضرت قاری صاحب نے حکم کیا، کول المسجد میں ہم نے اہتمام ایک دفعہ کیا، پھر کچھ عوارض کی وجہ سے اس کو مؤخر کیا گیا، پھر دوسرا پروگرام کیا تو وہ طوفان کی نظر ہو گیا، تو حضرت قاری صاحب نے کہا یہیں پہ ہم دعا کر لیتے ہیں ساتھی مل کے۔ دراصل یہی وہ خوبی ہے علماء حق کی اور ان کی محنتوں کی کہ آج ہم میں سے کوئی ان بزرگوں کا جن کا نام عزیزم مولانا علی طیب لے رہے تھے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی خونی تعلق نہیں ہے، کوئی شاید علاقائی تعلق بھی نہیں ہے، لیکن کیوں میں بھی اور آپ بھی ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ان کی تعریف اور توصیف اپنے ان بچوں کو اور آنے والی نسل کو بتا رہے ہیں۔ وہ ایک کردار تھا جس کردار سے اللہ بھی خوش ہے اور اس کا رسول بھی خوش ہے، اور یہ درس دیا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے لیے کوئی کام کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوق کے دل میں تمہاری محبت کو پیدا کر دے گا۔ آج ہم میں سے کسی کو انہوں نے یقین جانیے کوئی سرمایہ نہیں دیا، کوئی پیسہ نہیں دیا، اور بعض تو ایسے بھی ہیں کہ شاید ہم میں سے اکثروں کی ان سے ملاقات بھی نہیں، لیکن جب بھی ان کا نام آیا اور اطلاع ملی، یقین جانیے بے ساختہ ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہو گئے، اے اللہ تو ان کی روح کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ یہ ان کی خدمات کی قبولیت کی نشانی ہے، اور جب اللہ کسی کی خدمت کو قبول کرتا ہے تو پھر اپنی مخلوق کے دل میں ان کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے ان سے محبت کرو، فرشتے زمین والوں کو کہتے ہیں ان سے محبت کرو، اور یہی وہ لوگ ہیں، حضرت مجاہد تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا یہ قول ہے، ما مات مؤمن الا بکت علیہ السماء والارض، جب بھی کوئی مومن اس دھرتی پر انتقال کرتا ہے، فوت ہوتا ہے، آسمان اللہ کا اور زمین اللہ کی اس پر روتی ہے۔ کسی نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا تمہیں نہیں معلوم، یہ زمین روتی ہے کہ یہ وہ زمین کہتی ہے کہ یہی تو شخص تھا جو مجھ پر سجدے اور رکوع کے ذریعے اللہ کو یاد کرتا تھا، آج ہم میں نہیں رہا، وہ اس کے لیے دعا کر رہی ہے۔ اور آسمان کے بارے میں کہا کہ یہی وہ شخص تھا کہ جس کی تسبیح، جس کے تحمید سے، جس کی تکبیر سے آسمان کے اندر اس طرح آواز پیدا ہوتی جس طرح شہد کی مکھی کی بن بناٹ ہوتی۔ تو یہ حضرت مجاہد کا قول، اسی لیے تو فرعون کے بارے میں اللہ نے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، نہ ایسے لوگوں پر جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، جن کے اندر غرور اور تکبر بھرا ہوتا ہے، جن کو اپنے اختیار کا زوم ہوتا ہے، جن کو اپنی دولت پہ اترانا آتا ہے، ان پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی۔ فما بکت علیہم السماء والارض۔ اور ایک طرف یہ درویش صفت لوگ، بعض اوقات یہ درویش صفت لوگ، ان کے ہم اسفار کو دیکھتے ہیں، ان کے ظاہری لباس کو دیکھتے ہیں تو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی صاحب حیثیت ہے، لیکن ان کے خاندان اور گھروں کو جا کے دیکھیں تو یہ اپنے محلے کے ایک درمیانی درجے کے تاجر سے بھی کم حیثیت میں یہ رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن زبان پہ حرف شکایت نہیں ہوتا، زبان پہ حرف شکایت نہیں ہوتا، ان کا تعلق خودداری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور ایک مشن کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ مولانا احمد سعید
مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری، دارالعلوم دیوبند کے استاد الحدیث، شیخ الحدیث، مفتی، دنیا بھر میں جاتے. مجھے ان کے ایک سبق میں مختصر بیٹھنے کا موقع ملا، اور یہ انگلینڈ بھی جایا کرتے تھے. ان کی خوبی یہ ہے کہ حق بات کرنی ہے، چاہے اپنے لوگوں کے مزاج کے برعکس ہی کیوں نہ ہو. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، اپنے لوگوں کو کچھ نہیں کہنا. ان کا ایک بیان سن رہا تھا تو کہنے لگے ہم دیوبندی مکتب فکر کے لوگ بھی یہ غلطی کرتے ہیں، اور دوسرے حضرات، سمجھ گئے، وہ بھی غلطی کرتے ہیں. وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوں گے، اور ہم لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ اقامت کہنے والے مؤذن یا امام کی اقامت سے پہلے صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے. وہ دیکھتے ہیں گھڑی کی طرف، گھڑی میں سیکنڈ پورے ہو گئے، جناب 0-0 ہو گیا، تو اب لوگ کھڑے ہو جائیں. حالانکہ یہ کھڑا ہونا غلط ہے. کھڑا ہونا کسی کھڑا کرنے والے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں اقامت. اقامت کا معنی ہوتا ہے کھڑا کرنا، اور وہ ہے اللہ اکبر. جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو پھر آپ لوگ کھڑے ہوا کرو. یہ ہماری غلطی انہوں نے بتائی، اصلاح کی. عموماً ہمارے یہاں کورونسی میں بھی ایسا ہوتا ہے، باقی جگہوں کو مجھے نہیں پتا، کہ جیسے گھڑی کو دیکھیں گے، امام کو کوئی نہیں دیکھے گا، مؤذن کو کوئی نہیں دیکھے گا، گھڑی کو دیکھیں گے. بھئی گھڑی آپ کو صفوں میں کھڑا کرنے کے لیے نہیں لگائی گئی، یہ گھڑی اس امام کے لیے ہے. اس نے دیکھ کر جب اللہ اکبر کہنا ہے تب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کھڑے ہوں. ہم پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دوسرے لوگ حی علی الصلاۃ تک جب تک نہ پہنچے پھر کھڑے ہوں گے. تو یہ وہ بزرگ تھے. یہ ایک مثال ہے، ایسی سینکڑوں مثالیں اصلاح کیا کرتے تھے. اقامت کہنے میں کچھ غلطیاں ہیں، سنت کے مطابق اصلاح کر دی. یہ نہیں دیکھا کہ یہ اپنا ہے یا غیر ہے، حق ہے. ڈاکٹر علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بڑی عمر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص کو اللہ نے لمبی عمر دی اور اس نے اچھے عمل کیے، اللہ اس کو جنت الفردوس نصیب فرماتا ہے. تو ان کی عمر 100 سال کے قریب تھی. مجھے یاد ہے میں جب چھوٹا تھا، اس وقت جب میرا پوتا ہے اس عمر میں تھا، کہ ہمارے والد صاحب جب یہ ہمارے شہر میں آتے تھے تو یہ ہمیں لے کے جاتے کہ حضرت آئے ہوئے ان سے ملنے. تو گویا ہمارے دادا نے بھی ان کو دیکھا، ہمارے والد صاحب کے ساتھ ایک تعلق رہا ان کا، پھر ہمارے ساتھ تعلق تھا. آج بیٹے اور ہمارے پوتوں نے بھی ان کو دیکھ لیا. تو یہ اللہ نے ان کو عمر دی. لیکن عمر کے آخری حصے میں بھی ان کی گفتگو میں جو زور تھا، اور وہ زور چیخنے چلانے والا نہیں تھا. کچھ لوگ چیخ چلا کر اور میز پہ ہاتھ مار کے اپنا روب ڈالتے ہیں. یہ ان کا جو زور تھا وہ علم اور دلیل کی بنیاد پر تھا. دلیل کی قوت اللہ نے ایسی دی، اگر وہ چاہتے کہ اس مٹی کو سونا ثابت کریں تو کوئی اس کا رد نہیں کر سکتا تھا. ایک موقع پر ایسے ہوا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے. ختم نبوت کے یہ لوگ سپاہی تھے، اور آج بھی ہمارے ہاں ختم نبوت ایک ایسا ایشو ہے کہ جس پر امت کا اتفاق بھی ہے، اور آج بھی اس مسئلے کو انشاءاللہ سنبھالنے والے علماء موجود ہیں. جہاں بھی کوئی سر اٹھائے گا اس ختم نبوت کے عقیدے سے بغاوت کے لیے، علماء انشاءاللہ موجود ہیں اور موجود رہیں گے. ساتھ دیں گے کہ نہیں؟ تو قاری صاحب کی تو اٹھان اور پہچان ختم نبوت کے نام سے. تو ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اس میں ہمارے سارے مکتب فکر کے لوگ آتے ہیں. تو اجتماع تھا ایک بریلوی مکتب فکر کی مسجد کے ہاں. تو قادیانی کے ساتھ بات ہو رہی تھی. تو قادیانی نے کہا اچھا یہ بتاؤ، یہ جو یا اللہ یا محمد لکھا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے آپ کو بھی معلوم ہے دیوبندی مکتب فکر کے ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا، یا اللہ محمد لکھا ہوگا، یا اللہ یا محمد کے الفاظ نہیں ہوں گے. تو یہ اس نے گویا یہ بتایا. اور یہ آج بھی دشمنان دین کی کوشش ہوتی ہے کہ امت کو اور امت کے علماء کو توڑا جائے. ایشو چھوڑ دیں گے، کانا پھوسی کریں گے.
تو اس نے کہا کہ یہ بتائیں یا اللہ یا محمد یہ ٹھیک لکھا ہے؟ اس کے ذہن میں تھا کہ یہ کہیں گے نہیں یہ غلط ہے، ہمارا تو نہیں ہے، یہ تو ان کی. فرمایا ہاں یہ ٹھیک لکھا ہے، یہ بتا رہی ہے مسجد یا اللہ ہے یا محمد ہے، تیسرا کوئی بھی نہیں ہے. یا اللہ ہے یا محمد ہے، تیسرا ہم کسی کو نہیں مانتے جس کو تم بنا کے لے آئے ہو مسیح موعود، ہم نہیں مانتے. فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا. تو یہ انداز تھا. پھر ملا ہزاروی صاحب کو دیکھیں، پنڈی کے علماء اور مساجد کے خدمت کرنے والے ائمہ حضرات کسی سے پوچھیں وہ کہیں گے آج ہم یتیم ہو گئے. گورنمنٹ کے ساتھ مسئلہ ہو، ایجنسیوں کے ساتھ مسئلہ ہو، یہ درویش آگے آگے تھا، درویش صفت. تو ایسے ہی قاری صاحب جو انگلینڈ، تصور الحق صاحب، افریقہ کے یہ علماء، ہم میں سے کوئی آپس میں رشتہ دار نہیں ہے، لیکن آج ہم کیوں یاد کر رہے ہیں کہ ان کی وہ خدمات ہیں کہ جنہوں نے امت کی آبیاری کی، عقیدے کے ذریعے آبیاری کی، عمل کے ذریعے آبیاری کی، دین کے وجود کو برقرار رکھا. آج میں اور آپ اگر ٹوپیوں کے ساتھ ہیں، داڑھیوں کے ساتھ ہیں، تو یہ علماء کی محنت کا ہے، یہ علماء کی محنت کا نتیجہ ہے. آج مسجدیں اور مدرسے آباد ہیں، آج حفظ کرنے والے یہاں پہ آباد ہیں، یہ علماء کی محنت ہے. اور اگر ان کی قدر نہیں کی تو پھر جہاں پہ علماء اٹھ گئے، جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یقبض، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں میں سے انتزاعا ینتزعہ من عبادی، اپنے بندوں کو جب اٹھاتا ہے تو وہ کیسے؟ یقبض العلم بقبض العلماء، کہ علماء کے اٹھنے سے علم اٹھ جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ علم سینوں سے ختم ہو گیا، علماء ختم ہوتے جائیں گے اور علم ختم ہوتا جائے گا، پھر یہاں تک معاملہ پہنچے گا کہ جاہلوں کو لوگ اپنا رہنما مانیں گے، بے سندوں کو سند والوں پر برتری ملے گی، پھر یہ کیفیت ہو جائے. تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. تو علماء کے بارے میں یہاں تک بھی فرمایا کہ ایک عالم 1000 عابد سے افضل ہے. کوئی شک نہیں. ایک مومن کے بارے میں حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ مومن کا جب انتقال ہوتا ہے تو آسمان اور زمین روتی ہے. ایک عابد اس سے بھی افضل ہے، اس نے صبح و شام اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو آباد رکھا ہوا ہے اور اللہ کی زمین کو آباد رکھا ہوا ہے. لیکن ایک عالم کا علم اللہ کی مخلوق کو فائدہ دیتا ہے، ایک عابد کی عبادت اس کی ذات کو فائدہ دیتی ہے. تو جو مخلوق کے لیے مفید ہو، فائدہ مند ہو، وہ قابل قدر ہوتا ہے. اور جس کی قدر اللہ کرے، جس کی قدر اس کا رسول کرے، تو یہ مومن اس کی قدر کیوں نہ کرے. تو اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ ان کی قبور کے اندر جنت الفردوس کی ٹھنڈک نصیب فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور جو علماء موجود ہیں اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم رکھے. اور یہ جو علماء اور علماء کی ماشاءاللہ اچھی خاصی جماعت ہے اس وقت ہانگ کانگ میں بھی، تو اللہ ان سب کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرمائے اور ان سے اپنی دین کی خدمت اور اپنی دین کا کام لے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی کہیں بھی باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ستارے زمیں کے بجھے جا رہے ہیں، ستارے زمیں کے بجھے جا رہے ہیں، ہمارے اکابر اٹھے جا رہے ہیں. ٹوٹا ہے تسبیح کا دھاگا کچھ ایسے کہ سارے ہی موتی گرے جا رہے ہیں. مدارس ہمارے ہوئے بند ایسے کہ علماء بھی روٹھے ہوئے جا رہے ہیں. وہ جن سے تھی روشن فضائیں دہر کی، وہ جن سے تھی روشن فضائیں دہر کی، دیے وہ ایک ایک بجھے جا رہے ہیں. اب میں دعوت دیتا ہوں ختم نبوت اسلامک کونسل ہانگ کانگ کے چیئرمین
ہم سب کے مربی و محسن استاد العلماء میرے والد محترم حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور ان رحلت فرمانے والے علماء کی زندگیوں پر روشنی ڈالیں اور تعزیت کے کلمات پیش کریں. جزاک اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. میں بوڑھا تو نہیں تھا لیکن بڑوں کی موت نے بوڑھا کر دیا. رمضان گزرا، کمر ایسی جھکی، چلنا بھی مشکل ہو گیا. احساس ہوا کہ جو سروں پہ ہاتھ رکھنے والے تھے وہ جا رہے ہیں. ہماری اس 14ویں صدی کے سب سے بڑے جو محدث گزرے، جن کے پائے کا حدیث کو پڑھانے والا دنیا میں عالم نہیں تھا، ان کا نام تھا مولانا محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ. یہ میں بات ایسے نہیں کر رہا ہوں، باوضو ممبر پہ کھڑا ہو کر. بزرگان دین نے لکھا ہے کہ وہ بندہ پیدا اس صدی میں ہو گیا تھا، روح اس کی کوئی 2-4 صدیاں جو اسلام کی شروع کی تھی اس زمانے کی تھی. اللہ نے پیدا اب کر دیا تھا. اور اگر یہ اس زمانے میں ہوتے تو جس طرح امام بخاری کا نام ہے، ابن حجر کا نام ہے، علامہ عینی کا نام ہے، امام مسلم کا نام ہے، شاید اسی طرح انور شاہ کاشمیری کا نام بھی ہوتا. ان کے استاد تھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے سب سے بڑے شیخ تھے. یہ حضرت کاشمیری کے استاد تھے. اور اللہ کی شان ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جتنے شاگرد دیے، ہر شاگرد دین کا ایک ستون تھا. حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی بھی ان کے شاگرد تھے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے شاگرد تھے. حضرت مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے شاگرد تھے. اور ان کے ایک شاگرد ہوئے مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آپ لوگوں نے تو شاید نام بھی نہ سنا ہو. ہزارہ میں ایک گاؤں ہے اچھڑیاں، مانسرے سے آگے. حضرت وہاں کے رہنے والے تھے مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ. میں نے ان کو دیکھا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے میں نے 2-3 حضرت کے شاگردوں کو دیکھا ہے. ایک مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، 100 سال سے زیادہ عمر پائی. انگلش میں 67 کہتے ہیں، ہمارے یہاں اردو میں 67 کہتے ہیں. 1967 میں میں نے حضرت کی زیارت کی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ ایک دوسرے شاگرد ہوئے حضرت شیخ التفسیر مولانا محمد عبداللہ بہلوی، جن کے بیٹے بھی ابھی ان دنوں میں انتقال ہوا ہے، خواجہ عزیز احمد. میں نے ان کے بیٹے کو بھی دیکھا ہے اور ان کے والد کو بھی دیکھا، اور ان کو کئی بار دیکھا ہے حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو. یہ بھی حضرت شیخ الہند کے شاگرد. کہتے ہیں نا کہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے، ان کو دیکھنے سے کو اللہ یاد آتا ہے. یہ حضرت مفتی صاحب کے گاؤں کے پاس ایک گاؤں ہے
پونٹا اس گاؤں کا. وہاں ایک عالم گزرے مولانا غلام رسول پونٹوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بھی حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے. بات بڑی عجیب آئی. صحابہ کرام میں سے 3 صحابہ تھے جن کا نام عبداللہ تھا. توجہ دینا میری بات پر. 3 تھے, تینوں کا نام عبداللہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں تینوں کا نام لے کے اللہ سے دعا مانگا کرتے. بڑوں کی دعائیں ایسے کام کرتی. آپ دعا نام لے کے کیا. ان میں سے ایک کو اللہ پاک نے امام الفقہاء بنایا, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی. ایک کو اللہ پاک نے امام المفسرین بنایا, حضرت عبداللہ ابن عباس تھے. اور ایک کو اللہ پاک نے امام المحدثین بنایا جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر تھا. یہ مولانا غلام رسول پونٹوی جو مفتی صاحب کے گاؤں کے قریب گاؤں ہیں, ان کو بھی اللہ نے 2 شاگرد دیے تھے. دونوں کا نام عبداللہ تھا. ایک حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی تھے, اور ایک شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے, جن کا میں ذکر کر رہا تھا. مولانا غلام رسول پونٹوی اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ جس راستے سے میرے استاد آتے تھے, تو میں چھپ کر اپنی پگڑی سے راستہ صاف کیا کرتا. میرے استاد نے گزرنا. ایک دن کہیں حضرت نے مجھے دیکھ لیا. کہا مولانا غلام رسول کیا کر رہے ہو؟ کہا حضرت آپ کے لیے راستہ صاف. بس استاد کے زبان سے دعا نکلی, غلام رسول جا, تجھے اللہ ایسا عالم بنائے گا کہ دنیا میں تیری مثال نہیں. دعائیں کرائی نہیں جاتی, دعائیں اندر سے نکلتی. صحابہ نے حضور سے نہیں کہا تھا ہمارے لیے دعا کرو, حضور ان کے لیے دعا خود کرتے تھے. اور وہ استادوں کی دعا تھی کہ مولانا غلام رسول پونٹوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایسے شاگرد دیے تھے. میں حضرت شیخ الہند کی بات کر رہا تھا. اردو میں قرآن پاک کے بہت ترجمے ہیں. ایک حضرت شیخ الہند کا ترجمہ ہے. دنیا میں اس سے اچھا اردو کا کوئی ترجمہ نہیں. میں آج بھی طالب علم ہوں, قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب کسی آیت کا ترجمہ تفسیر سمجھ نہیں آتی تو آج بھی حضرت شیخ الہند کا ترجمہ پڑھتا ہوں, آیت سمجھ آ جاتی. حالانکہ مختصر سا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں, حضرت شاہ ولی اللہ سے پہلے حدیث کا علم نہیں تھا. حدیث کا علم حضرت شاہ ولی اللہ علیہ. ان سے پہلے ہندوستان میں جتنا علم تھا وہ اولیاء اللہ کے صدقے تھا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ اولیاء کے صدقے علم تھا. علماء بہت گھٹ تھے اور حدیث کا علم ہی نہیں تھا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کا ترجمہ فارسی میں لکھا. علم حدیث کا لائے تھے ہندوستان میں, اللہ نے قرآن کی خدمت کی. ان کے ایک بیٹے تھے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ, انہوں نے بھی فارسی میں قرآن کی تفسیر لکھی. ایک بیٹے تھے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بھی قرآن کا ترجمہ لکھا. چوتھے بیٹے تھے شاہ رفیع الدین, اللہ پاک نے ان سے بھی قرآن کا ترجمہ لکھوایا. سوچو کہ جس والد کو اللہ اولاد ایسی دے دے کہ سارے بیٹے قرآن کے ترجمے لکھنے والے ہوں. کسی کا ترجمہ لفظی ہے, کسی کا ترجمہ محاورے کا ہے,
اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کے بارے میں تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ الہامی ترجمہ ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ اتارتا گیا وہ ترجمہ لکھتے گئے. عجیب لوگ تھے کوئی. آپ نے علماء کو پڑھا نہیں، دیکھا نہیں. ہم تو ان کی جوتیوں میں بیٹھنے والے، اللہ نصیب کر دے تو اتنی بھی غنیمت ہے. ہم تو وہ لوگ ہی نہیں ہیں. آپ لوگوں نے تو ہمیں دیکھ لیا. میں اس لیے کبھی کبھی چھچ کے لوگوں سے کہا کرتا ہوں، مجھے بہت پیار ہے اس علاقے سے کہ آپ نے اپنے گاؤں کے علماء کو بھی نہیں سمجھا. چھچ میں اللہ پاک نے ایسے ایسے ہیرے پیدا کیے. خیر، میں حضرت کشمیری رحمۃ اللہ کی بات کر رہا تھا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ میں ہندوستان چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینے چلا جاؤں. تو ان کی جگہ پہ بخاری شریف دارالعلوم دیوبند میں حضرت کشمیری پڑھاتے. ایک دن بخاری پڑھاتے پڑھاتے حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا کہ استاد تو مدینے جا رہے ہیں، اور اگر یہ چلے گئے تو بعد میں ہمارا کیا ہوگا. تو یہ طالب علموں کو چھوڑ کر، دارالحدیث کو چھوڑ کر حضرت شیخ الہند باہر دھوپ میں چارپائی ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے. بڑھاپا تھا. تو پیروں میں جا کر بیٹھ گئے. کہا حضرت ایک بات کرنے آیا ہوں. کہا کہو. کہا حضرت آپ ہندوستان چھوڑ کر مدینے چلے جائیں، پیچھے ہمارا کیا ہوگا؟ ہندوستان کا کیا ہوگا؟ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے فرمایا، انور شاہ، اصل میں جب تک ہم بیٹھے ہیں نا اس لیے آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن جب ہم چلے جائیں گے تو لوگ آپ ہی کے پاس آئیں گے، آپ بڑے بن جاؤ گے. تسلی ہوئی دل کی. تو اتنی بات سن کر پھر واپس دارالحدیث میں آ گئے. اب حضرت شیخ الہند فرماتے، مجھے سوچ آئی کہ میرے شاگرد کو تو اتنی فکر ہے اور میں جا رہا ہوں مدینے. میرا تو استاد بھی کوئی نہیں زندہ. میں تو ان کو دعا دے رہا ہوں، تو میں کس سے جا کر دعا لوں کہ میں اپنے کسی استاد سے جا کر کہوں کہ حضرت میں مدینے جا رہا ہوں، میرے سر پہ ہاتھ رکھ دو. ان کے استاد تو دنیا سے جا چکے تھے. تو فرماتے ہیں میں اپنے استاد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر گیا. دروازہ جا کے کھٹکھٹایا تو میں نے اماں جی سے کہا، اماں جی میں محمود الحسن ہوں، اگر استاد جی کی کوئی جوتیاں پڑی ہوں تو مجھے دے دو. اماں نے تو نہیں سوچا، انہوں نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیاں دے دی. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے استاد کی جوتیوں کو سر پہ رکھ لیا. کہا اللہ میرے پلے اور تو کچھ نہیں، میرے اس استاد کی جوتیوں کی لاج رکھ لے. میں مدینے جا رہا ہوں اور جس مقصد کو لے کے جا رہا ہوں، جس نیت کو لے کے جا رہا ہوں، اور تجھے پتا ہے ہمارا تو مقصد ہی دین کے سوا کوئی نہیں، مجھے اس مقصد میں پورا کر. مولانا علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک حدیث ہے بڑی عجیب، میں مختصر سی بات کرتا ہوں. ایک بحث علماء کی کہ شہید کا لہو زیادہ قیمتی ہے یا عالم کے قلم کی سیاہی زیادہ قیمتی ہے. آپ اور میں جانتے ہیں کہ شہید کا لہو تو اس دنیا دھرتی پہ سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عالم کی قلم کا سیاہی کا جو داغ ہے نا، اللہ کے ہاں وہ شہید کے لہو سے بھی زیادہ قیمتی. علماء نے پھر آگے بحث لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسا جملہ فرمایا، اس میں کیا حکمت ہے. علماء تو علماء ہیں، علماء بیٹھے ہیں. چونکہ یہ علمی مجلس ہے، میں ذرا ان کا تھوڑا ذہن بناؤں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد کے شاگرد تھے. امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. یہ باقی فقہا جو ہیں نا، صرف امام مالک امام ابو حنیفہ کے زمانہ کے.
امام احمد بن حنبل، امام شافعی، یہ امام محمد کے شاگردوں میں سے۔ امام محمد وجود میں موٹے تھے، ایک ہفتے میں قرآن کے حافظ بنے، ایک ہفتے میں کتنا؟ دنیا میں ایسا کوئی ذہین بچہ ہوگا جو ایک ہفتے میں قرآن یاد کر لے؟ ایک ہفتے میں اللہ نے قرآن کا حافظ امام محمد رحمۃ اللہ۔ پھر یہ امام ابو حنیفہ کی شاگردی میں آئے، اللہ نے ایسا امام بنایا کہ امام شافعی جیسا امام ان کی شاگردی میں آیا۔ جب یہ شاگرد بننے کے لیے آئے تو امام محمد نے کہا میرے پاس ٹائم کوئی نہیں۔ امام شافعی نے کہا نہیں، میں نے تو پڑھنا ہے، وہ طالب علم بھی سچے تھے۔ کہا بھائی میرے پاس ٹائم نہیں، کوئی اور استاد ڈھونڈو۔ کہا نہیں، میں نے آپ کے پاس پڑھنا ہے۔ تو کہا پھر ایسا کرو، یہاں میں عصر کی نماز پڑھتا ہوں، پھر یہاں سے میں گھوڑے پہ سوار ہو کر وہ اگلا گاؤں ہے مغرب، وہاں جا پڑھتا ہوں، پھر میرا درس ہوتا ہے۔ یہ میرے پاس جو گھوڑے کا سفر ہے یہ ٹائم خالی، تو میرے ساتھ چل دیا کرو اور ساتھ ساتھ پڑھتے رہا کرو۔ اب امام محمد گھوڑے پہ بیٹھتے اور امام شافعی ساتھ پیدل چلتے، کتاب پڑھتے رہتے، وہ گھوڑے پہ بیٹھے پڑھاتے رہتے۔ اب گھوڑے کی رفتار کیا ہوتی ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں میں بھاگتا رہتا تھا، پڑھتا رہتا تھا۔ یہ جو عصر سے مغرب تک کا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، میں نے امام محمد سے درس حدیث ہے لی۔ ایک دفعہ امام محمد کے گھر امام شافعی آ گئے، شاگرد استاد کے گھر آ گئے۔ تو حضرت امام صاحب نے اپنی بیٹیوں سے کہا، گھر والی سے کہا بھی آج کھانے ایسے بناؤ، امت کا امام آ رہا ہے۔ تو گھر میں کتابوں میں لکھا ہے کہ 80 ڈشیں بنی۔ علماء کے لیے کھانا کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے ڈٹ کے کھایا۔ اب سونے لگے تو امام محمد کی بیٹیوں نے لوٹا پانی کا بھر کے کہ امت کا امام ہے، تہجد کو اٹھے گا، سرانے رکھ دیا پانی کا، تو وضو کر لیں۔ ہم حیران ہوئے کہ فجر کی نماز کو اٹھے مسجد کی طرف گئے تو ہم نے دیکھا لوٹا ویسے ہی بھرا پڑا تھا۔ تو جب امام محمد مسجد سے واپس آئے تو بیٹیوں نے کہا ابا ایک تو انہوں نے کھانا اتنا کھایا اور ان کو رات کو پیشاب پخانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، آپ کہتے ہیں اتنا بڑا امام انہوں نے تو تہجد بھی نہیں پڑھی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا میں نے لوٹا پانی کا بھر کے رکھا تو لوٹا ویسے ہی پڑا، انہوں نے وضو ہی نہیں کی، وضو کرتے تو تہجد پڑھتے۔ امام محمد حیران ہوئے تو حضرت امام شافعی سے پوچھا، تو امام شافعی نے عرض کی حضرت سچی بات ہے، ساری زندگی آپ کو پتہ میں تو فقیری غریبے میں زندگی کو گزارا ہے، آپ کے گھر میں آج کھانا اتنا لذیذ تھا، حلال کا تھا، نیک لوگوں کے ہاتھوں سے پکا ہوا تھا، دل نے کہا جتنا کھانا کھا لے، پتہ نہیں زندگی میں ایسا کھانا ملے نہ ملے، تو میں نے خوب کھایا۔ تو امام صاحب نے پوچھا پھر تہجد؟ کہا حضرت ساری رات اسی وضو سے نفل پڑھتا رہا ہوں، قرآن پڑھتا رہا ہوں جس وضو سے میں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، تہجد بھی میں نے اسی وضو سے پڑھا ہے کہ کھانا اتنا برکت والا تھا، میں اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اللہ کہ جن بیٹیوں نے، جس گھر والی نے، امام صاحب کی گھر والی نے کھانا بنایا ہے، اب اتنا تو میرا حق بنتا ہے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، میں تو ساری رات سویا ہی نہیں۔ یہ فرمایا گیا کہ شہید کے لہو سے عالم دین کی قلم کی سیاہی زیادہ قیمتی ہوتی۔ ایک امام گزرے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، عمر صرف 32-33 سال ہوئی، کتنی؟ 3000 کتابیں لکھی،
توجہ ہے نا میری طرف؟ عمر کتنی، کتابیں کتنی؟ 3000. وہ دماغ دوڑا ہے، بندہ تھا وہ کیا تھا؟ اس زمانے میں بھی حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تو 80 سال ہوئی، لیکن کتابیں 2500 لکھی. حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ، آپ لوگوں نے تو اب دیکھا ہے نا ان کو، حضرت مفتی صاحب بھی کہہ رہے تھے، میں نے حضرت کو 1964 سے دیکھا ہے، میری عمر 7-8 سال تھی. اس وقت حضرت ہمارے شہر کے کالج میں پروفیسر تھے. ہائے درد دل ہے چھڑ گیا، ہمارے علاقے میں قادیانی بہت تھے، شادی بیاہوں میں آنا جانا. میرے ابا جی کو فکر ہوئی، یہ میرے گاؤں کے بچے جانتے ہیں میرے ابا جی کیا تھے. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندے ہمارے گاؤں آتے رہے، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے شیخ التفسیر ہمارے گھر آئے، علماء کا آنا جانا. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ عورتوں نے گھروں سے برتن اٹھا کر کچرے کے ڈھیروں پہ پھینک دیے. کسی نے کہا کیوں؟ کہا ہمیں تو آج پتہ چلا ان برتنوں میں مرزائی کھاتے گئے، وہ کافر تھے، تو ہم یہ برتن گھر میں کیوں رکھیں؟ اب ہمارے علاقے میں قادیانی کوئی نہیں ملتا. ہمارے ایک ابا جی مرحوم کی اتنی بڑی خدمات تھی اس میں. یہ اس وقت کالج میں پروفیسر تھے، مجھے آج بھی یاد ہے. استاد بیٹھے ہیں، میں ان کو ایک بات نصیحت کی کرتا ہوں. میرے ابا جی کی ایک عادت تھی، جب کوئی عالم آتے تھے نا ہمارے گھر میں، تو میرے بڑے بھائی اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں کرے، وہ گھر ہوتے تو ٹھیک، نہیں تو میں ہوتا تو چھوٹے چھوٹے بھی ہمیں بلا کے میرے ابا جی کہا کرتے تھے ان کو قرآن سنا. یہ ہماری چھوٹے ہوتے سے گھر میں عادت تھی، چاہے میں 6 سال کا تھا 7 سال کا تھا. اسکول میں بھی اسمبلی میں ہیڈ ماسٹر صاحب مجھ سے تلاوت کرایا کرتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے ہم، لیکن ایک شوق تھا قرآن کا، جس سے اللہ نے قرآن سے ایک محبت پیدا کی بچپن سے. علامہ صاحب تشریف لایا کرتے تھے مرحوم، ان کو تو نہیں پتہ بچوں کو، علامہ صاحب کی 150 کتابیں ہیں. 110-20 کتاب تو ایسی ہے جو میری نظروں سے گزری ہوئی ہے. سفر بھی کرنے دنیا کی اور کتابیں بھی لکھنی. انیس 1964 میں آج بھی وہ یاد ہے، میرے ابا جی نے علامہ صاحب سے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے، کب پیدا ہوئے؟ تو میرے ابا جی کی پیدائش 1920 کی تھی. تو علامہ صاحب نے کہا میری بھی 1920 ہے، ہم عمر تھے. اس لحاظ سے علامہ صاحب کی عمر جو ہے وہ 100 سال کے قریب جا بنتی. کتابوں میں بے شک لکھا حضرت کی عمر 95 سال تھی موت کے وقت، لیکن یہ میں گواہ ہوں انہی کہ جب دونوں آپس میں بات کیا کرتے تھے بچپن میں ہم سنتے تھے، تو علامہ صاحب کی عمر تقریباً 99 سال کی تھی جب انتقال ہوا. خیر میں آگے تفصیل میں نہیں جاتا، میرے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا. میں علامہ سیوطی کی بات کر رہا تھا کہ 32-33 سال کی عمر میں انتقال ہوا اور کتابیں لکھی 3000. کہا جاتا ہے کہ جب مرنے لگے تو اپنے شاگردوں سے کہا کہ وہ کلموں کا جو ڈھیر پڑا ہے نا، جو کاٹ کاٹ کے میں کتابیں لکھتا رہا، میرے غسل کا پانی جب گرم کرنا تو چولہے میں انہی کلموں کو جلانا، اور بورا جو پڑا ہے نا کلموں کا وہ چولہے میں جلانا. شاگردوں نے کہا حضرت بھی کہا اور تو میرے پلے کچھ نہیں، اللہ کے سامنے جاؤں اللہ مجھ سے پوچھے سیوطی کیا لایا ہے، تو میں اللہ سے کہوں اللہ میں نے تیرے دین کی اتنی خدمت کی ہے کہ ان کلموں سے مجھے پانی گرم کر کے غسل دیا گیا، ان کلموں سے پوچھ میں کیا کرتا رہا، ہو سکتا ہے میری بخشش اسی ذریعے سے. شہید جو گرتا ہے نا زمین پر، وہ زمین کو لہو سے رنگین کرتا ہے. عالم کی سیاہی جو ہوتی ہے نا قلم کی، وہ زندہ کو رنگین کرتا ہے، انسان کو رنگین کرتا ہے.
وہ زندہ انسان کو رنگ چڑھاتی ہے وہ قلم کی سیاہی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑی عجیب بات مجھے یاد آئی ہے، آپ سبحان اللہ دل سے کہیں گے۔ فوت ہوئے، اللہ کے سامنے گئے، اللہ نے کہا کیا لایا ہے؟ کہا اللہ اتنی تیرے دین کی خدمت کی ہے، اتنے شاگرد بنا۔ اللہ نے کہا کچھ نہیں، تیری بخشش میں صرف ایک طرح چھوٹا سا عمل ہے، اس پہ کرو، باقی سب بیکار ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کے ہاں یہ خدمات، یہ عمل نہیں چلتے، اس کا فضل چلتا ہے، وہ جس پہ چاہے فضل کرتا ہے۔ نہ تہجد، نہ نمازیں، نہ قرآن کے مدرسے، نہ جس پہ چاہے فضل کرے۔ اللہ والے بڑے حیران ہوئے، اللہ میں نے اتنی کہ کہاں نہیں۔ ایک دن تو کتاب لکھ رہا تھا، مشکات کی شرح انہوں نے لکھی، وہ جو تو نے جب قلم اٹھایا نا تو قلم پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی تھی، وہ اسے چوس رہی تھی، پیاسی تھی بیچاری، وہ اسے چوس رہی تھی، اور تو نے دیکھا تو تو نے تھوڑی دیر لکھنا بند کر دیا کہ چلو یہ مکھی پیاسی ہے، یہ پانی پی لے۔ تو نے میری ایک چھوٹی سی مخلوق پہ رحم کیا، جا میں اس صدقے تجھے بخش دیتا۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، معمولی چیز ہے۔ شہید جب شہید ہوتا ہے نا، وہ لڑتا ہوا شہید ہوتا ہے۔ عالم محبت سے علم سکھاتا ہے، لڑ کے نہیں سکھاتا۔ پھر شہید جب شہید ہوتا ہے، بعض شہید ایسے ہوتے ہیں جو جہاد سے پہلے آ کر قسم اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اللہ آج ایسا کوئی دشمن میرے پلے ڈال کہ جو میرے ٹکڑے کر دے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ، کہاں بات میں چھیڑتا جا رہا ہوں، یہ حضرت زینب بنت جہش کے بھائی ہیں۔ حضرت زینب بنت جہش حضور کی گھر والی تھی، حضور کی سکی پھوپھی کی بیٹی۔ حضرت عبداللہ بن جہش جب جنگ احد میں آئے، شہید بھی جنگ احد میں ہوئے، تو غزوے میں آنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اللہ جیسا دشمن دے جو میرے ٹکڑے کر، میرا کان کاٹے، میرا ناک کاٹے، میرے ہاتھ کاٹے، میری آنکھیں نکال دے، میں تیرے سامنے جب جاؤں تو ٹکڑے پڑے۔ اور تو مجھ سے پوچھے عبداللہ تو میرے پاس آیا کیا لے کے آیا، تو میں کہوں اللہ یہ ٹکڑے دیکھ، میں تیری راہ میں ٹکڑے ہو گئے، دشمنوں نے میرے ٹکڑے کر دیے۔ بعض شہید ایسے ہوتے ہیں جو ایسی نیتیں لے کے آتے ہیں اور وہ تنہا شہید ہو جاتا ہے۔ عالم جب مرتا ہے تو ایک جہان کو مار کے جاتا ہے۔ کہا گیا موت العالم موت العالم، عالم کے مر جانے سے جہان مر جاتا ہے، جہان یتیم ہو جاتا ہے۔ ایک بات ان ساتھیوں کو کہنوں کو کہہ دیتا ہوں کہ شہید جو ہوتا ہے نا، آپ یوں سمجھیں کہ یہ بادشاہ کا سپاہی ہوتا ہے، اس بادشاہ کا یہ سپاہی ہوتا ہے۔ عالم جو ہوتا ہے نا، یہ اس بادشاہ کا بیٹا ہوتا ہے۔ سپاہی اور بیٹے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور پھر شہید سپاہی ہوتا ہے اور عالم جرنیل ہوتا ہے، اس کے دین کی فوج کا۔ قومیں جرنیل کو نہیں مرنے دیتی، جرنیل پیچھے رہتا ہے، سپاہی مرنے کو آگے جاتے ہیں، وہ شہید ہوتے ہیں، جرنیل کو بچایا جاتا ہے، جرنیل کی قیمت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ وہ جرنیل فوجی اور بادشاہ کا بیٹا برابر نہیں ہوتے، فوجی فوجی ہوتا ہے، بادشاہ کا بیٹا شہزادہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب پل صراط پہ پہنچیں گے نا تو شہید رکنے لگے گا تو اللہ کہیں گے وہ دیکھ سامنے تیرے لیے محل ہے، کراس کر اور جا۔ شہید کراس کرے گا، محل میں چلا جائے گا۔ جب عالم گزرنے لگے گا تو اللہ کہے گا رک جا۔ اب وہ پریشان کھڑا ہے کہ شاید پوچھ گچھ ہونی ہے، روکا کیوں گیا؟ اللہ کہیں گے نہیں، گھبرا نہیں، یہ پیچھے بہت سارے کھڑے ہیں، ان سب کو ساتھ لے کے جاؤ۔ جرنیل اپنی فوج کو ساتھ لے کے جاؤ،
ان سب کو ساتھ لے کے جائیں۔ عالم کی قلم کی سیاہی شہید کے لہو سے اللہ کے ہاں زیادہ قیمتی۔ ان میں سے جو فوت ہونے والے ساتھی ہیں، ان میں کتنے میرے دوست تھے، ساتھی تھے۔ قاری انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فیصل آباد میں ایک علاقہ ہے رجانا، وہاں دارالعلوم ربانیہ کے نام سے مدرسہ ہے، اس مدرسے کے استاد بھی تھے، محترم بھی تھے، بڑی عمر پائی، اللہ کی شان ہے، قرآن میں میرے ساتھی تھے۔ بلکہ اگلے دن 2-4 دن ہوئے مجھے خواب میں ملاقات ہوئی تو کہنے لگے یار کو میرا پروگرام کرا، پنجابی میں ہی کہنے لگے۔ تو میں بڑا حیران ہوا سن کے کہ یار میرا کو پروگرام ہی کرا ہانگ کانگ ساتھ میں نوں۔ میں کہ جی اچھا۔ اب وہ آج مجھے صبح اتنے یاد آیا، اللہ ان کو غریق رحمت فرمایا، قد ماشاءاللہ اتنا لمبا ہوتا تھا۔ قاری تصور الحق صاحب برمنگھم انگلینڈ میں ہوتے تھے، یاروں کے یار، مہمان نواز، علماء کے قدردان، محسن علماء کے۔ انگلینڈ کے لوگ روکھے ہوتے ہیں، آپ کہیں جائیں تو کوئی روٹی بھی بڑی مشکل پوچھتا ہے، لیکن وہ عجیب مولوی تھا، اس کی مسجد کے اندر 4 کمرے بنے ہوئے ہوتے تھے، جو عالم آ رہا ہے رہو کھاؤ پیو، عجیب میزبانی تھی اس بندے کی۔ برمنگھم میں جتنے چندے والے اور علماء، ان کی مسجد کے اندر کمرے بنے ہوئے ہوتے تھے، رہ رہے ہوتے تھے، فریج بھرا پڑا ہوتا تھا ڈبل روٹیوں سے، مکھن سے، انڈوں سے، صبح خود بناؤ اور کھاؤ اور موج کرو۔ اچانک برین ہیمریج ہوا، 2 گھنٹے کے اندر اندر بندہ اس دنیا سے چلا گیا۔ مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں آج بھی حضرت قاری اویس صاحب سے کہہ رہا تھا، اس وقت بھی یعنی ان کی عمر ماشاءاللہ میرے ہم عمر تھے، 65-70 سال کے ہوں گے، میں 65-70 سال کا نہیں، میں ابھی 40 سال کا ہوں۔ ہاں یہ نہ سمجھنا قاری صاحب بوڑھا ہو گیا، بوڑھے ہوں میرے اور آپ کے دشمن، کیوں حافظ صاحب؟ لیکن اس وقت بھی تہجد میں 5 سپارے نفلوں میں روزانہ قرآن کی تلاوت تھی۔ حیران ہوتا ہے آدمی۔ میں جا کے بیٹھا، کہنے لگے قاری صاحب میرے تو سبق کا ٹائم ہے۔ میں نے کہا جی آپ پڑھائیں۔ خدام سے کہا بھی چائے شائے پلاؤ ان کو، ناشتہ کراؤ، میں سبق پڑھا کے آتا ہوں۔ 5000 طالب علم تھے ان کے مدرسے میں، اور دنیا کے 55 ملکوں کے طالب علم تھے۔ کتنے؟ 55 ملکوں۔ امریکہ جیسے ملک کا سفیر بھی اس مدرسے کو دیکھنے اکثر آیا کرتا تھا۔ مدرسہ ہے کیا ہے؟ آج میرے گھر میں 2-4 بچے ہو جائیں تو روٹی کی پریشانی ہو جاتی ہے، یار کیا ہوگا، کیسے کماؤں گا، کیسے کھلاؤں گا۔ حکومتیں کہتی ہیں تھوڑے بچے پیدا کرو، کہاں سے کھلاؤ گے، کہاں سے پلاؤ گے۔ لیکن جس باپ کے گھر میں 5000 بچہ آ جائے اور وہ کسی کو جواب بھی نہ دے، آ جاؤ جتنے آ رہے، اور 5000 بچے کے کھانے کا بندوبست کرنا، یہ آپ کے اور میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اللہ کے ساتھ جس کی کو تار ایسی ہے کہ اللہ خزانہ غیب سے دیے جا۔ مولانا عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ سے میری اتنی زیادہ ملاقات نہیں تھی، 1-2 دفعہ ملاقات ہوئی، اور وہ بھی مکہ پاک میں۔ مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، چونکہ یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کے خلیفہ تھے اور حضرت کے بڑے خلفاء میں شمار ہوتے، پٹھان تھے، یہ بھی ہزارے کے تھے، اکوڑا خٹک مدرسے کے فارغ تھے، سادہ
فقیر. میں قاری صاحب سے صبح بات کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم رب والے بن جاؤ. اللہ حکم دے رہا ہے. کونو امر کا صیغہ ہے. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم رب والے بن جاؤ. کیوں؟ آگے خود اللہ کہتے بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اس لیے کہ تم قرآن پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو. علماء نے لکھا ہے کہ رب والے بننے کی نشانیاں کیا ہیں. تھکے تھے نہیں ہو 2 منٹ اور دے سو کہ بس کر دئیے. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، رب والا بندہ بنتا کیسے ہے؟ سب سے پہلی شرط علماء نے لکھی ہے، مفسرین نے، اس میں لالچ نہ ہو، بے طمع ہو. یہ پہلی علامت ہے رب والا بننے کی. اللہ آپ کو بھی رب والا بنا دے، آمین کہہ دو. لیکن پہلی چیز اپنے اندر سے بیماری نکالنی ہے کہ طمع، لالچ نہ ہو. حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے. میں نے ہوٹل بک کرایا تو دونوں حضرات کہنے لگے وہ قاری صاحب اسی ہوٹل چ رمن والے لوگ نا. علامہ صاحب نے یہاں بستر لگایا ہوا تھا. منتے کہنے لگے نہیں ایتھے بستر پا دے، جتنے دن رہوں گا میں تھے. میں نے ایک دن $500 دیا US علامہ صاحب. یہ عثمان بیٹھا ہے، علامہ صاحب نے ان کو بلا کر وہ $500 تقسیم کر دی. میں نے کہا حضرت میں تواڈے واسطے تانوں دیتے ہیں. فرمایا نہیں، اے بھی غریب پردیسی لوگ نہیں. جب جانے لگے یہاں سے تو بڑے عجیب کلندر لوگ تھے. مجھے کہنے لگے قاری صاحب گھروں روٹی پکوا دے، وچ اچار رکھ دے. جہاز دی روٹی اسی نہیں کھانے ہیں تے اچار نال جہاز وچ روٹی کھا لے. ایسے علماء بھی ملیں گے. اچار دیا، روٹی کے اندر لپیٹ کے جہاز میں بیٹھ گئے دونوں حضرات. جہاز کے اندر وہ یہ اچار والی روٹی کھا لی. حضرت علامہ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، ممتاز بھائی کے گھر میں تھے. میں ملنے گیا تو میں حیران، میں چھوٹے سے گھر کے اندر بچے بھی ہیں، علامہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بے طمع، کوئی لالچ نہیں. میں ایک دن لے گیا یہ ڈریگن سینٹر میں، جوتے پھٹے ہوئے تھے علامہ صاحب کے، تو میں نے نئے جوتے لے لیے. اور مجھے چونکہ ان کی عادت فطرت کا پتہ تھا، پہلے تو نہ کرتے رہے. میں بڑے زور سے لے گیا، تو جب لے دیے تو میں نے کہا تسی پانے نے، اور میں پرانے لا کے شاپرے چ پا لے، نویں پوا دے. میں کہا جی یہ پانے نے، پاتے نہیں تھے، فقیر تھے. مکہ پاک میں ایک دفعہ میں نے مشلا لے دیا. حضرت علامہ ہو آپ، خوبصورت لگے گا. قدرتی کعبے کے امام صاحب کو ملنے ہم جا رہے تھے ان کے گھر، تو میں نے جا کر بازار سے علامہ صاحب کے لیے، مکی صاحب نے مجھے کہا وہ یار ان کو مشلا لے دے، کو بن ٹھن کے چلیں، امام صاحب کو بھی پتہ چلے کو علامہ آیا. تو ساتھ ہی مکی صاحب مجھے کہنے لگے انہوں نے پہننا نہیں، یہ لپیٹ کے بکسے چ نہ پا دینا، وہ قبر چ نال جانا ہے، پر تو اج پوا. تو میں نے بڑے زور سے حضرت علامہ صاحب کو مشلا پہنوایا، یہ جو اوپر کالا جبہ پہنتے ہیں. میں کہا حضرت امام کعبہ کے گھر جا رہے ہیں، ذرا پہن کے. کہنے لگے نہ مینوں یہ دس بھی امام صاحب نو اسے تو پتہ چلے گا میں خالد محمود ہوں، اور میرے اندر اور کوئی حیثیت نہیں. میں کہا جی نہیں، عربہ دا دستور ہے. خیر وہ ایک دن پہنا، اس کے بعد پھر انہوں نے نہیں پہنا. دوسرے سال حج پہ گئے، مکے ملاقات ہوئی تو مجھے مکی صاحب نے کہا ذرا پوچھ تو صحیح. تو میں نے علامہ صاحب سے پوچھا تو کہنے لگے ہو یار مینوں تو یاد ہی کوئی نہیں کتنے پہ ہے کتنے نہیں. اس تو بعد میں کدے پایا ہی نہیں. یہ بے طمع جن کو لالچ ہو، عجیب کوئی زندگی تھی. صاحبزادہ عزیز احمد صاحب، یہ حضرت بہلوی رحمۃ اللہ کے صاحبزادے، مجھ سے عمر بھی بڑے تھے، لیکن میں بھی پڑھتا تھا، یہ بھی پڑھتے تھے.
یہ بڑی کتابوں میں تھے، میں چھوٹی میں تھا، تو ایک بے تکلفانہ تعلق تھا ان سے۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا مفتی سعید پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی عجیب اللہ کی شان ہے، مکے میں ہی مدینے میں 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی، وہیں حضرت کی صحبت اللہ پاک نے نصیب کی۔ یہ لوگ دنیا سے چلے گئے، ایک دن آئے گا ہم بھی چلے گئے۔ ان کو تو ہم یاد کر رہے ہیں، پتہ نہیں کو ہمیں بھی یاد کرنے والا ہوگا کہ بس دعا کریں اللہ ان کے نقش قدم پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق، علماء سے جڑنے کی۔ دیکھو علماء سے جڑے رہو گے تو زندہ رہو گے، یہ حدیث کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ جو لوگ علماء سے جڑے رہتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں، جو نہیں جڑتے وہ ڈنگر ہوتے ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ جانور وہ مردہ ہوتے ہیں۔ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات۔ علماء خود بھی زندہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی زندگی دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بچوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں جو بڑے بیٹھے ہیں، دعا کیا کریں کہ اللہ علماء کے ساتھ جوڑ دے دے۔ میرا تو چونکہ ہم ایک ہی دریا کے سارے مچھلیاں ہیں، ڈڈو ہیں، علماء کے ساتھ زندگی گزری ہے، گھر عالمانہ تھا، میں تو ڈھیٹ خاندانی مولوی ہوں، ہو سکتا ہے لوگ ویسے ہوں، میں خاندانی ہوں۔ میرا باپ، دادا، پردادا 400 سال سے میرے گھرانہ علماء کا گھرانہ۔ میری زندگی علماء کے ساتھ گزری، وقت نہیں ورنہ میں ان علماء کی آپ کے سامنے کہانیاں رکھوں، اس کے لیے ہفتوں نہیں مہینوں چاہیے، بھرا ہوا ہے دل اندر سے۔ اور میں کتابوں کا کیڑا ہوں، علماء کی باتیں جتنی مجھے یاد ہوتی ہیں، بڑے لوگ کم ہیں جو ایسی باتیں یاد رکھتے ہیں۔ میرے ابا نے مجھے یہی سکھایا ہوا تھا، ان کی باتیں نوٹ کرنی ہے، لکھنی ہے، یہ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اللہ ان حضرات کو اعلی علیین جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ساتھ ساتھ ہمارے حضرت حافظ صاحب ساجد صاحب کی اہلیہ گزشتہ دنوں انتقال کر گئی تھی، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ میرے عثمان مدرسے کا خادم بیٹھا ہے، اس کی بہن کی اگلے دن موت ہوئی، وہ انتقال کر گئی، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ ان تمام علماء کو غریق رحمت فرمائے۔ دیگر ہمارے جتنے دوست احباب، 200 علماء صرف اس 1-1.5 مہینے کے اندر اندر اس دنیا سے چلا گیا، جن میں 30-40 کے قریب ایسے ہیں جن کے ساتھ میری زندگی کا ایک سفر گزرا ہے۔ دعا ہے اللہ ہمارا بھی سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ ہمارے یاسین بھائی تھے، ایک یہاں آیا کرتے تھے، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہوتے تھے، انسپیکٹر تھے پولیس کے، بڑا دیندار انسان، اتنے بڑے عہدے پہ ہونے والا، فقیر، شاید زندگی بھر کبھی کسی سے ایک پیسہ حرام کا نہ لیا، علماء کا خادم۔ میں جب بھی کبھی آیا گیا، اس بندے نے خود ہی سامان تو لانا، خود ہی بورڈنگ کارڈ لینی، اور جہاز کی کرسی پہ بٹھا کر واپس جایا کرتا تھا۔ قاری صاحب السلام علیکم، اب جہاز جانے والا، میں جا رہا ہوں۔ جاتے تھے تو ایئرپورٹ سے لے لیتا تھا، آتے تھے تو جہاز پہ بٹھا، میرے بچے جاتے تھے، بچوں کو بھی جہاز سے لے لینا اسے۔ وہ بھی انہی دنوں میں کرونا کی بیماری میں انتقال کر گئے۔ سارے ساتھی درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یا اللہ، علماء کا چلے جانا جہان کا مر جانا ہوتا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب حدیث کہی، سن لیں۔
فرمایا کوئی ایک آدمی مرتا ہے نا، وہ کتنا ہی نیک ہو، اس کے لیے اللہ پاک جنت میں ایک محل بنا دیتے۔ وہ عالم مرتا ہے نا، تو اس کے لیے اللہ پاک جنت کے اندر ایک پوری سٹی آباد کر دیتے، ایک شہر آباد کر دیتے، جس طرح ایک اسٹیٹ ہوتی ہے۔ اور پھر وہ اسٹیٹ خالی نہیں رہتی، اللہ کہتے ہیں جتنے تیرے ساتھ منسلک تھے سب کو اس کے اندر محل بنا دیے، سب کو ساتھ لے جا۔ یہ علماء جنت میں جائیں گے، اللہ پاک ان کو اسٹیٹیں دے دے گا۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی علماء کے ساتھ جڑ کر جنت میں جانے کی توفیق دے۔ اللہ ان تمام کو غریق رحمت فرما، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، اللہ ان کی سیئات کو، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ اللہ ان کی زندگیوں کو ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی، پھر ان کے ساتھ پیار کی توفیق نصیب کر دے۔ ہمارے حضرت حافظ ساجد صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو، اللہ اس مرحومہ کو جنت میں جگہ دے۔ عثمان کی بہن کا انتقال ہو، اللہ اس مرحومہ کو جنت میں جگہ دے۔ ہمارے یاسین بھائی، اللہ ان کی مغفرت فرما، اور آپ حضرات کے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ہوں ان دنوں میں، اللہ پاک سب کی مغفرت فرما۔ اللہ ہانگ کانگ میں جتنی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، یا اللہ ان کو آباد فرما۔ ہر قسم کی نظر بد سے علماء کو، مساجد کو، مدارس کو محفوظ فرما۔ یہ جو میرے ساتھی، میرے بچے علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں پڑھانے والے، اللہ ان کے پڑھنے پڑھانے کو منظور کو، اللہ ان کی خدمات کو منظور و مقبول فرما۔ اللہ ان کو اس کا پھل دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی نصیب فرما۔ اللہ جتنے پڑھنے والے بچے ہیں ان سب کو اللہ قرآن کا علم نصیب فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ کھانے کا آپ دوستوں کے لیے بندوبست ہے، جن دوستوں نے کھانوں کا بندوبست کیا ہوا ہے دعا کریں اللہ ان کے رزق میں، ان کے کاروبار میں، ان کے مال میں، جان میں، ایمان میں، ان کے گھروں میں اللہ برکتیں نصیب کریں۔ سارے ساتھی دعا کے بعد کھانا کھا کے جائیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیر۔